أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آيات فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عليم. اس کے بعد دوسری قوم جس کا تذکرہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وہ یہ فرمایا کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو. یہاں پر پھر اللہ نے کہہ دیا ہے کہ سمود کے بھائی تھے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ جو اخوت کی بنیاد بنی یہ اس قوم اس ملک میں رہنے کی وجہ سے بنی نا، وگرنہ دین اور مذہب کا یہاں کیا تعلق ہے. عاد کے بعد سیاسی شہرت اور جان نشینی جو نصیب ہوئی ہے دنیا میں اس قوم سمود کو ہوئی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالی نے یہاں پر ان کے لیے فرما بھی دیا ہے کہ ہم نے ان کو ان کے بعد بھیجا تھا. اور ایک جگہ سورہ ہود میں آگے چل کے اللہ تعالی نے بتایا ہے اور یہ فرمایا کہ خلفاء من بعد عاد، اور اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد اب تمہیں ان کا خلیفہ بنا دیا، ان کا نائب بنا دیا. سمود کا لفظ کہاں سے آیا ہے اس کی بہت تحقیق کی گئی، اور عربی میں اس کی روٹس ملنا بڑی مشکل ہے. سمد کہتے ہیں، سا میم اور دال، سمد کا مطلب ہے تھوڑا پانی. یہ تو عربوں کے یہاں لفظ ہے، لیکن خود سمود کہاں سے بنا، کیوں انہیں کہتے تھے، اس کی کوئی خاص چیز ابھی تک پتہ نہیں چل سکی. لیکن ایک چیز محققین کہتے ہیں کہ ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ دنیا میں قدیم ترین زبان جو اب رہ گئی ہے وہ عبرانی ہے، کہ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ قدیم ہے. ان کے ہاں جو سا استعمال ہوتا ہے وہ عربوں کے ہاں تا، اور ان کا تا اور ان کا سا یہ سب چیزیں برابر. عربی کی سا اور عبرانی کی تا ایک ہی چیز. عربی میں جس چیز کو سمود کہتے ہیں عبرانی زبان میں اسی کو تمود بھی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ سرے سے عبرانی زبان میں سا کا لفظ ہی نہیں پایا جاتا، تو اس لیے وہ الفاظ عام طور پہ جو عربی میں سا سے شروع ہوتے ہیں عبرانیوں کے ہاں تا سے شروع ہوتے ہیں. تو اس بنا پر سمود کا جو نام ہے عربی میں یہ تمود کے معنی میں آ جائے گا. عبرانی زبان میں تمود ہوگا تو عربی میں سمود بن جائے گا. اور تمود اور سمود کو اگر دیکھیں عربوں کے اعتبار سے تو تمود تعمید ایک لفظ آتا ہے عربی میں، اور تعمید کہتے ہیں خالد کو، ہمیشہ رہنے والا. تو اس طرح کچھ حساب بن سکتا ہے کہ یہ قوم سمود جو تھی اصل میں تمود تھی عبرانی میں، اور عربی میں آئی تو سمود ہو گئی. اور پھر جب عربی میں دیکھا کہ تمود کا کوئی مطلب بنتا ہے تو تعمید یا تمود کا مطلب خالد کا بن گیا. ممکن ہے قوم چونکہ بہت عرصے تک رہی ہے اس لیے ان کا نام یہ پڑ گیا. حکمرانی جو تھی پہلے قوم جو گزری ہے عاد، ان کی تو تھی یمن، حضرموت اور ان علاقوں میں، اور وہ عرب میں جنوب مشرقی جو علاقے تھے خلیج فارس کے ساتھ ساتھ عراق تک جو وسیع سلطنت تھی ان کی تھی. اور ان کے برعکس اب قوم سمود جو تھے یہ عربوں میں مغرب میں آ گئے، اور وادی القرا مغرب کا نام تھا اس زمانے میں عربوں کا، تو وادی القرا میں یہ سمود پائے جاتے تھے. اور اس عہد قدیم میں چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں، اور قرآن نے اس کا ذکر سورہ فجر میں کیا ہے. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود وہ
جو وادی قرا میں پتھر تراشتے تھے تعمیر کی غرض سے، اور اب بھی وہاں جائیں تبوک کے راستے میں تو ابھی تک قوم سمود کے آثار باقی ہیں، اور سمود کے ملک کا جو دارالحکومت تھا ہجر اس کا نام تھا۔ حجاز سے مدینہ منورہ سے نکلیں شام کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس غزوے کے لیے نکلے تھے نا تبوک کا، اس کے راستے میں یہ پائے جاتے ہیں۔ مدائن صالح ایک بستی وہاں آتی ہے، اب تک صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا کہتے ہیں کہ وہاں مزار ہے، لیکن وہ جو عمارات ہیں وہ علیاذ باللہ کوئی عبرت کی نگاہ سے دیکھے تو دیکھنے کے قابل ہیں۔ جو لوگ سعودیہ میں گئے ہیں یا رہے ہیں یا تبوک کے، انہوں نے بتایا کہ ایک ایک پہاڑ میں 600 اور 700 کمرے، سالم پہاڑ کو تراش لیتے تھے، بیچ میں سے کھوکھلا کر دیا اسے، چاروں طرف دیواریں ہیں اور چاروں طرف کی دیواروں نے اس کو کمرہ بنا دیا۔ اس سے اوپر کمرہ بنانا ہے تو چند فٹ چھت چھوڑ دی، پھر اس کے اوپر کھدائی شروع کر دی، پھر اس کے دروازے لگا دیے، یہ چیزیں کر دی۔ یہ قوم سمود کا تمدن اتنا عروج پہ تھا اس زمانے میں کہ محلات جو بنائے ہیں، اتنی اتنی چیزیں بنائی ہیں کہ آدمی دیکھے تو انہیں حیران رہ جائے۔ ہم تو اس کی تصویریں دیکھی جی، وہی چیز مدائن صالح بھی کہتے ہیں۔ اور فج الناقہ ایک مقام اب بھی عربوں میں پایا جاتا ہے، اس کا ذکر قدیم یونانیوں کے ہاں بھی مل جاتا ہے، فج الناقہ کا۔ اگر آپ دیکھیں کہ گریک میں اسے کہتے ہیں تو ڈکشنری کنسلٹ کر لیجئے۔ یہ فج الناقہ جو ہے یہ یونانیوں تک میں مشہور تھا یہ مقام، اس کا مطلب ہے یونان کی قدیم تہذیب کو ان سمودیوں کے ساتھ تعلق تھا۔ سیاسی حالات تو زیادہ ان کے نہیں پتہ چلتے، لیکن قرآن نے جو کچھ بیان کیا ہے، قرآن نے کہا کہ تتخذون من الجبال بیوتا فرہین، اور تم اس میں پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اپنے گھر بناتے ہو۔ اور قرآن نے کئی جگہ پر ذکر کیا، اور یہ زمانہ جیسے ان کے متعلق کہا کہ 1700 سے 2200 قبل مسیح کا ہے، ان کا زمانہ جو ہے وہ 1600 سے 1800 قبل مسیح کا مانا جاتا ہے۔ یعنی ان کا جب آخری دور آ گیا تھا 1700 کا یا 1800، اس دور کے بعد پھر 1600 چلے جائیں تو قبل مسیح میں یہ دور ان کا پایا جاتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اس قوم کی بربادی جو ہوئی ہے، بہت چیزیں اس کی خروج کا جو سفر لکھا ہے نا تورات میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکلنا مصر سے، وہاں اس چیپٹر کو دیکھیں، وہاں ایسی چیزیں ملتی ہیں۔ اور وہاں پر اہل مدین کا ذکر آتا ہے اصل میں تو اس ضمن میں یہ چیزیں، وگرنہ اس قوم سمود کے ذکر سے تورات خالی، کوئی چیز پتہ نہیں چلتی۔ حیرت ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے ہاں کیا ہوا تھا، کوئی نظر ہی نہیں آتا تورات میں ذکر، قوم سمود کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ قرآن نے آ کے بتایا کہ قوم سمود ایسی تھی، اور شرک پھر ان میں پیدا ہوا، اور اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اب تک جو تاریخی چیزیں سامنے آئی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہاں ستاروں کی پرستش کرتے تھے۔ اور اب کوئی تحقیق اس پہ کرے تو پتا چلے، ہم تو قیاس سے ہی کام کہہ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں کہ شاید یہ ستاروں کا شرک جو تھا مصر سے جب یونان منتقل ہوا ہے تو یونان سے ادھر بھی آیا ہوگا۔ ہیکل جو ان کے پرانے برآمد ہوئے ہیں وہ ستاروں کے نام پر بنے ہوئے تھے، چاند کے نام پہ، زحل کے نام پہ، مشتری، مریخ، ان ستاروں کے نام پر یہ وہ شرک کرتے تھے۔ اور اسی طرح اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ تورات میں اگر آپ دیکھیں گے تو ارم جو ہے ایک آدمی، اس کے بھائی کا نام ہے ارفخشد، ارفخشد جو ہے ان کے بیٹے کا نام ہے صالح، سین سے آتا ہے، اور جب انگلش میں لکھیں گے تو ایسے ہی لکھیں گے، اور یہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی اگر انگلش میں لکھیں گے تو ایسے ہی لکھیں گے۔ اردو کا جو نسخہ ہے اس میں سین سے ذکر کرتے ہیں، شاید یہ تورات کے صالح علیہ الصلوۃ والسلام یہ یہی ہیں، اگر یہ یہی ہیں تو پھر قوم یہی ہے، مگر کوئی اس کے لیے تاریخی اعتبار سے شواہد اب تک نظر سے نہیں گزرے۔ وہاں جو صالح آتا ہے
وہ اس معنی میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے یہ عرب ہیں سارے، ان عربوں کا جد امجد سے گنتے ہیں کہ پہلا باپ ان کا صالح تھا، وہ اسی اعتبار سے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اور پادری یہ جب بائبل کی شخصیات کا ذکر کرتے ہیں کہ کون کون سی بڑی شخصیت تھی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صالح اور صالح ایک ہی شخص تھے۔ ان کا یہ خیال ہے، اب تک بھی ہے، اس پہ انہوں نے لکھا بھی ہے، لیکن اطمینان ہمیں اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کو جب اپنی ضرورت پیش آئے نا تو ایک بات کے لیے 20 چیزیں اس کے شواہد میں جمع کر دیتے ہیں، اور اگر قرآن وہی کہے تو اس کی تردید کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہ نقطہ ابھی تک اس قابل ہے کہ کوئی اس پہ محنت کرے، حل کرے کہ وہاں صالح کا جو لفظ آیا ہے اور جس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے تمہارے ہاں جو صالح علیہ السلام کہا ہے یہ ایک ہے، تاریخ سے یہ ثابت ہو جائے۔ سے خود ثابت ہونا بڑا مشکل ہے، اس کے لیے بڑی محنت۔ اور اللہ تعالی کا عذاب آیا اس قوم پر بھی، قوم سمود پر، شرک کرنے کی وجہ سے۔ اور عام روایات میں تو آگے چل کے آپ پڑھ بھی لیں گے کہ یہ ملتا ہے کہ ایک بچہ تھا اور وہ معجزانہ طور پر ایک پہاڑی میں شگاف ہے، اور اب تک وہ شگاف پایا جاتا ہے، 60-70 فٹ کا کہتے ہیں وہ شگاف ہے، پورا پتھر نکلا ہوا ہے، کہتے ہیں وہ اونٹنی جو تھی یہاں سے آ گئی تھی، اونٹنی کا بچہ تھا۔ اور ممکن ہے یہ حضرت صالح علیہ السلام کیا یقین، معجزہ تو خیر یقیناً ہے، ممکن ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے وہیں پیدا کر دیا ہو، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں، لیکن یقینی طور پر پتہ چل جائے کہ واقعی اس پہاڑ کے پتھر سے یہ جانور بن گیا تھا، اس کے لیے کوئی روایت ہے نہیں ایسی مستند۔ مفسرین البتہ یہی لکھتے ہیں، یہی کہتے ہیں، لیکن یہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو ابھی تک ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کوئی صحیح روایت ثابت ہو اس میں۔ قرآن نے اس لیے اونٹنی کا ذکر کیا ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ قوم جانوروں پر ظلم کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو نشانی بنا دیا کہ جس دن تم نے اس اونٹنی کو اب ستایا نا اس دن خدا کا عذاب آ جائے گا۔ آگے کی آیات میں اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اور وہ جو پہاڑی کا نام ہے فج الناقہ، اسی لیے اسے کہتے ہیں کہ اس میں فج ایک جگہ ہے، بستی ہے، الناقہ جس سے اونٹنی برآمد ہوئی، تو فج الناقہ اس کا نام انہوں نے رکھا ہے۔ بطلیموس نے یونانی میں اس اونٹنی کا ذکر کیا ہے۔ بینڈا ناٹا، یہ ایک لفظ دیکھیے گا ڈکشنری میں، بینڈا ناٹا جو ہے، ممکن ہے اس کا تلفظ کچھ اور ہو، گریک میں اسے کچھ اور کہتے ہیں، ہمیں تو آتی نہیں، لیکن اس لفظ کو کہیں تلاش کریں اس میں انٹرنیٹ میں، وہاں نہ ہو تو مرشد سے پوچھیں، کہیں نہ کہیں یہ لفظ ملے گا۔ وہ بطلیموس کہتا ہے کہ یہ، اور تاریخ میں یہ عاد جو تھے ان کے بعد یہ سمود کا نام بہت زیادہ نمایاں، ایسیریا جو ہے اس کے کتبوں پہ لکھا ہوا مل جائے گا، اور یونان کے جو مورخین ہیں وہ اس قوم کا ذکر کرتے ہیں سمود کا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یونان کے ساتھ ان کا کوئی روابط بہت زیادہ تھے، اور یونانیوں میں ڈائیڈورس ان کا ایک مورخ ہے، اس نے بھی لکھا ہے حضرت مسیح علیہ السلام سے کل 80 سال پہلے تو اس کا موت ہوئی ہے، تو وہ بھی اس قوم کا تذکرہ کرتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا دنیا میں چیزیں بنائی ہیں اور کن کن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں۔ پلینی کل ان کے متعلق بیان کیا تھا، وہ بھی اس قوم کا تذکرہ کرتے ہیں، بطلیموس کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے اس قوم کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور ڈائیڈورس نے سمود کا تلفظ جو اپنی گریک زبان میں لکھا ہے وہ اسے کہتا ہے تہمو ڈینی۔ اب تہمو ڈینی کا کیا مطلب ہوگا گریک زبان میں، یا یہ کہ اس زمانے سے وہ چیز چلی ہوئی ہے، بہرحال اس نے ذکر کیا ہے اس کا۔ اور جو اقتباسات بریٹانیکا میں اب تک ملے ہیں پڑھنے کو وہ ان عربوں کی روایات کے مطابق ہیں جو مسلمان مورخین نے بھی لکھی ہیں۔ اور رومیوں نے جب عرب کے شمالی حصوں پر قبضہ کیا تھا تو اس وقت یہ سمودی قوم کے لوگ تھے جو اس فوج میں داخل ہو گئے، اور جسٹائن یہ جس نے ایران کا کیسر تھا روم کا، اور ایرانیوں پر حملہ کیا،
اور 483 مسیحی میں اس کے آثار ملتے ہیں. وہاں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ یہ سمود کی قوم کے افراد اس کے ساتھ گئے اور لمبے ان کے نیزے تھے اور جانوروں کے ساتھ سواری میں بہت مشہور تھے اور اونٹ ان کے تھے. اور اس سمود کی اس ساری تاریخ کے باوجود تورات میں کوئی اس کا تذکرہ نہیں ہے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محدود ہے تورات کا تذکرہ. اور اس کے بعد مصر کی ہجرت کا واقعہ ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو کہتے ہیں کہ 1600 قبل مسیح میں واقع ہوئی ہے. اس زمانے سے بھی پیچھے چلے جائیں، اس زمانے کو اگر کنٹینیوسلی دیکھیں تو پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آتا ہے، مگر تورات بالکل خاموش ہے کہ یہ قوم کہاں تھی. یا تو تورات سے کسی نے وہ چیپٹر نکال لیا ہوگا، وگرنہ اتنی بڑی چیز ہے یہ کہ تاریخی طور پر اس کا نہ ہونا یہ بہت بڑا شبہ پیدا کرتا ہے. اور یہ اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی کتاب میں کچھ چیزیں سرے سے نکال دی. اور اب جو نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، شاید کسی وقت میں کوئی پرچہ، کوئی ایک لائن سطر ایسی مل جائے. اتنی بڑی تاریخ ہے اس قوم کی کہ یہ فج الناقہ اور یہ تبوک کا غزوہ اور ان جگہوں کو دیکھیں، وہاں کے کتبے دیکھیں، کئی سو برس یہ حکومت کرتے رہے ہیں وہاں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا اے قوم والو عبادت کرو، بندگی کرو اللہ کی. ما لکم من الہ غیرہ، اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی بھی مالک نہیں ہے. یہ وہی دعویٰ ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کے آئے، اور یہ وہی چیز ہے جو پیچھے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قوم کے سامنے رکھی. قد جاءتکم، بلا شبہ پہنچ چکی ہے، بینۃ دلیل من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس. حاضہ، اب بینہ کیا پہنچ چکی ہے؟ یہ کوئی معجزہ تھا بہت بڑا. کون سا معجزہ تھا؟ اس معجزے کا ذکر یہ آ گیا ہے کہ حاضہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. لکم، یہ تمہارے لیے، تمہارے نفع کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے اللہ نے ایک نشانی دے دی ہے. لکم آیتن، تمہارے نفع کو ایک نشانی دے دی تاکہ تم اسے دیکھو، اللہ کو یاد کرو، اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ تعالی کے ساتھ تعلق تم اس کے ذریعے سے قائم کر لو. یہ خدا نے دیا ہے. فذروہا، اسے چھوڑ دو. تأکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین میں کھائے گی. کسی بھی جگہ اسے روکنا نہیں، منع نہیں کرنا، یہ چرتی پھرتی رہے گی، کھاتی رہے گی. اس سے مفسرین نے ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے جانوروں پر ظلم کرتے تھے، اسی حساب سے اللہ نے انہیں معجزہ بھی دیا. کیونکہ وہ کہتے ہیں اصول کی بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات وہ دیے جاتے ہیں جو اس قوم کے لیے آزمائش کا باعث بن جاتے ہیں. عربوں کے لیے کلام آزمائش کی چیز تھی. وہ تو ایک ایک قصیدہ اتنا زبردست لکھتے تھے کہ وہ لٹکا دیتے تھے، اور دوسرے سال حج میں جا کر بھی کوئی اس کا جواب لکھ لائے بڑا سمجھا جاتا تھا. ایسے بھی قصیدے تھے جو 2 برس لٹکتے رہے اور پوری عرب دنیا اس قصیدے کا جواب نہیں دے سکی. عربوں کے ہاں ہر قبیلے کا اپنا ایک خطیب ہوتا تھا، ایک شاعر ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 ہجری کے جو واقعات ہیں سیرت کے، اس میں کئی قبائل کا ملے گا کہ وہ قبیلے والے آئے بیٹھے اور اسلام کی بات انہوں نے بعد میں کی. انہوں نے کہا پہلے تو آپ یہ بتائیں آپ کے پاس کوئی شاعر ہے، کوئی خطیب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہے. اس نے کہا ہمارے خطیب سے پہلے مقابلہ کراؤ، ہمارے شاعر سے مقابلہ کراؤ. پھر اس کے بعد انصاف تھا نا طبیعت میں، کہتے تھے آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے اچھا ہے، اس کا کلام زیادہ اچھا ہے. اچھا اب سناؤ کیا دعوت ہے، کیا پیغام؟ تو ان کی آزمائش قرآن بن گئی. قرآن کے ذریعے آزمائے گئے کہ اتنا زبردست کلام، اسے کیوں نہیں تم مانتے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ اس لیے شفا رکھا گیا کہ اس زمانے میں جادو سے بھی یہودیوں کے ہاں شفا اور ایسی چیزیں ہوتی تھیں، اور اسے اللہ تعالی نے معجزے میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دے دیا اسی شفا کو. ایسے ہی قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ قوم جانوروں پر ظلم کرتی ہوگی،
اسی لیے یہاں کہہ دیا کہ فذروہا، اسے چھوڑ دو اس اونٹنی کو، تاکل فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں یہ کھائے پیے گی، چرے گی، ولا تمسوہا اور اسے نہ چھونا، بسوء کسی برے ارادے سے، اسے ہاتھ نہ لگانا بری طرح، برے ارادے سے، فیاخذکم پھر تم کو پکڑ لے گا، عذاب علیم اللہ کا عذاب درد کی مار، دردناک عذاب آئے گا اگر تم نے اس اونٹنی کو کچھ کہا۔